السلام علیکم۔ ایک دفعہ معلم عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے دم لینے کو ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب بڑھ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے مارنا چاہا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا اسے آنے دو۔ وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک لے آیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا اور پھر اپنا منہ اس کی طرف کر کے اس سے کچھ فرمایا۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے غور سے سنتا رہا اور جب بات مکمل ہو گئی تو واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا تھا؟ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جن تھا اور جنوں نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، وہ اس لیے کہ یہ فلاں آیاتیں بھول گئے ہیں، یہ ان آیاتوں کو یاد کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اس نے مجھ سے وہ آیاتیں سنی اور واپس چلا گیا۔ دوستو، مسلمان اسلام کی سربلندی اور جذبہ جہاد سے شروشار بدر کے مقام پر باطل سے ٹکرانے اور اسے فنا کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ دو صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حصیل رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر سے میدان بدر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کفار نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ کفار نے رہائی کی شرط یہ عائد کی کہ اگر تم دونوں وعدہ کرو کہ تم مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم تم دونوں کو رہا کر دیں گے۔ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کفار سے وعدہ کر لیا اور کفار نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ رہائی پاتے ہی فوراً میدان بدر میں برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ بن الیمان اور ابو حصیل، تم دونوں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ وہ صحابی بے چین و بے قرار ہو کر رہ گئے۔ بہرحال دو سپاہیوں کی قیمت اس وقت اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور وعدہ کا پاس فرمایا، کیونکہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وعدہ خلافی کی جائے۔ دوستو، اللہ ہمیں وعدہ خلافی سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔